میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے اور یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے، اور پھر بعض روایات کے مطابق یہ ہجرت کا بھی مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ مہینہ بعثت کا بھی مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا گیا، لہذا کئی برکتیں اس مہینہ کی جمع ہو گئیں۔ لہذا میں نے اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی چند معروضات عرض کی تھیں، اور آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا یہ عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی کما حق کو تعبیر کرنا ممکن نہیں۔ سچ یہ ہے کہ نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطہ تحریر میں لا سکے، اور نہ زبان میں کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی جرت کر سکے۔ علامہ اقبال مرحوم نے شاید اسی موضوع پر یہ فرمایا کہ ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آں کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں کہ دنیا رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی آرزو ہویدہ ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک دمک رکھتی ہے، یا ابھی تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ضبط فرمایا۔ بخاری مسلم میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ترمذی شریف میں باقاعدہ شمائل کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ صحابہ نے بڑی اس بارے میں دقت سے کام لیا، چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائل نبوی یعنی شمائل نبوی میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ کہیں آتا ہے کہ کانا علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، میں نے اسی موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی مثال دی جائے گی تو وہ مثال تقریبی ہوگی، ورنہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ کا حسن کیسا تھا یہ بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پوری طرح ظاہر ہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہماری انسانوں کی ظاہری آنکھیں اتنی استطاعت نہیں رکھتی، ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا مظاہرہ دیکھ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن و جمال کو دنیا کی نظروں سے ابھی مخفی رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے
بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ جہاں کہیں بھی نام آئے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں، تاکہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہوتا رہے اور پہنچتا رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ روایت ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ درمیانہ اور معتدل قد مبارک تھا، بالکل متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ مجمع میں سب سے لمبے معلوم ہوتے تھے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کا قد لمبا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صحابہ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو آپ کا قد مبارک سارے صحابہ سے نمایاں اور اونچا نظر آتا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ زیادہ اونچا تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ طویل اور لمبے نظر آتے تھے۔ بدن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطَحَّمْ وَلَا بِالْمُكَلْثَمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہیں تھا، ڈھیلا ڈالا نہیں تھا، بلکہ چست اور ٹھوس جسم مبارک تھا۔ بدن کے اعضاء خوبصورت اور نورانی تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ سر مبارک کیسا تھا؟ تو فرمایا عظیم الحامہ، سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سر وڈے سرداراں دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا لیکن تناسب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ فرمایا لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط کان جعدا رجلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ روایت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نہ سیدھے تھے اور نہ ہی بل کھائے ہوئے تھے، گنگریالے تھے، بلکہ آگے سے شاید سیدھے تھے اور پیچھے جا کے ان میں بل آ جاتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں اسپیشلی مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے، بالکل یہ ناک کی سیدھ پر اوپر درمیان سے مانگ، آدھے بال مبارک دائیں جانب، آدھے بال مبارک بائیں جانب، اور یوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں ان کی بھی اقسام احادیث میں موجود ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک جو تھیں وہ کانوں کی لو تک، کبھی کانوں سے نیچے اور کبھی کندھوں تک، لما جمہ وفرا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں۔ سارے بال برابر ہو کر پیچھے کانوں تک چلے جائیں، یا سارے بال برابر ہو کر پیچھے کانوں سے نیچے چلے جائیں، یا سارے بال برابر ہو کر کندھوں تک چلے جائیں۔ یہ ہے لما جمہ وفرا، ایک طرف سے کاٹ لینا، ایک طرف سے رہنے دینا، ایک طرف سے جناب ایسے انگریزی بال بنا لینا، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بھی بعض جگہوں پر بال تھے، چنانچہ اس بارے میں آتا ہے کہ اجردو ذو مسربہ،
اجردو ذو مسروبہ، بدن مبارک پر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ یہ جو سینہ ہے، یہاں سینہ سے نیچے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال مبارک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا کان فی وجہہ تدویر، چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گلائی تھی اور تھوڑا سا لمبا تھا، اعتدال کے ساتھ مناسب گول، بالکل گول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا اور چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ چنانچہ روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی چمک چاند کی چمک سے زیادہ ہے۔ پیشانی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا واسع الجبین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک فرمایا واسع، کشادہ تھی۔ داڑھی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا کس اللحیہ، گنجان اور بھرپور۔ چہرہ مبارک پر، چہرہ انور پر ایسا نہیں کہ کہیں کہیں داڑھی تھی اور کہیں داڑھی کے بال نہیں تھے، بلکہ داڑھی مبارک گنجان تھی اور بھرپور تھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، یہ جسے ہم منہ کہہ سکتے ہیں، یہ موت جو ہے، یہ کیسا تھا؟ فرمایا ضلیع الفم، سبحان اللہ، کہ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، ضلیع الفم، کشادہ تھا، اور یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہے کہ جس انسان کا، جس شخص کا دہن مبارک فراخ ہو وہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کیسی تھی؟ فرمایا ادعج العینین، اہدب الاشفار، جلیل المشاش والقطد، آنکھیں سیاہ تر تھی۔ یہ جو آنکھوں کا سیاہ حصہ ہے جسے ہم آئی بال کہتے ہیں، بالکل سخت سیاہ تھا یہ، اور پلکیں مبارک دراز تھیں۔ آنکھوں کا شگاف تناسب کے ساتھ زیادہ تھا، آنکھوں میں سرخ دھاریاں بھی تھی، ایسے ڈورے تھے آنکھوں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ چشم جو تھے وہ دراز تھے، آنکھوں کا شگاف مناسب تھا، اس میں سرخ ڈوریاں، سرخ دھاریاں تھیں۔ جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے، ایسے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ بقدر ضرورت دیکھتے، اور حیا کی وجہ سے آنکھیں ہمیشہ نیچی فرما لیتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات مبارک کیسا تھا؟ فرمایا وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کس کی طرف دیکھتے تو پورے چہرے، پورے جسم، بلکہ پورے سینے کے ساتھ۔ مثلا یہ میرے دائیں جانب سے کسی نے مجھے مخاطب کیا تو میں ایسے سر گھما کے دیکھوں گا، بائیں جانب سر گھما کر دیکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک گھما کر دائیں یا بائیں نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی دائیں سے مخاطب کرتا ہے تو آپ پورے سینے کے ساتھ، پورے جسم مبارک کے ساتھ اس کی طرف گھوم جایا کرتے تھے۔
اگر کوئی بائیں طرف سے مخاطب کرتا تو آپ بائیں طرف رخ فرما لیتے تھے، صرف چہرہ نہیں گھماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھی؟ چنانچہ فرمایا ازج الحواجب سوابغ فی غیر قرن، بھویں گنی لیکن باریک تھی اور بالکل ملی ہوئی بھی نہیں تھی، یہ درمیان میں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ درمیان میں جگہ خالی تھی، سپیس تھا درمیان میں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے بینہما عرق، دونوں حواجب کے درمیان میں ایک رگ مبارک تھی جو غصہ کے وقت خون کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے ابھر آتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک کیسا تھا؟ میں کس کس چیز کی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں وہی نقل کر رہا ہوں جو صحابہ نے ذکر فرمایا، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری حیثیت بھی کچھ نہیں۔ صحابہ نے جو نقل کیا آپ کے ناک کے بارے میں فرمایا اقنی العرنین لہو نور یعلوہ یحسبہ، تناسب کے ساتھ لمبی تھی جس پر نور چمکتا تھا۔ ادھر دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ناک کے اوپر یہ جو ہڈی ہے یہاں پر نور تھا اور وہ نور نظر آتا تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، جبکہ ناک مبارک، بینی مبارک بڑی نہیں تھی بلکہ تناسب کے ساتھ تھی، اور وہ جو بینی مبارک بڑی معلوم ہوتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر نور ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ فرمایا سہل الخدین، رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے، لٹکے ہوئے نہیں، یا سائیڈوں سے ڈھلکے ہوئے نہیں تھے۔ گردن مبارک، فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نرم اور چمکدار تھی۔ فرمایا فی صفاء الفضہ، چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے تراشی ہوئی مورتی کی گردن ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ یہ جو مورتی کے ساتھ مثال دی، میں نے کہا یہ تقریبی ہے کہ قریب قریب ہم نے، ورنہ مورتی ایک مورتی کیا لاکھوں کروڑوں مورتیاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بھی قربان۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ فرمایا مفلج الاسنان، دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور سامنے کے یہ جو دو دانت ہیں جنہیں ثنایا کہتے ہیں، ان دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے درمیان فاصلہ تھا، یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ سینہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا عریض الصدر، چوڑا سینہ، اور فرمایا بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ سخاوت اور شجاعت کی علامت ہے، سینہ مبارک چوڑا ایسے، اور دونوں کندھوں کے درمیان بنسبت زیادہ فاصلہ تھا تاکہ سینہ چوڑا محسوس ہو۔ رفتار مبارک کیسی تھی؟ فرمایا اذا مشا تقلع کانما ینحت فی صوب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب تیز چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، عاجزی سے، تکبر کی چال نہیں چلتے تھے، ناپسند فرماتے تھے۔ پاؤں مبارک اٹھا کر چلتے تھے، یعنی گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے، ہاں دنیا باز لوگوں کی طرح
عاشق باز لوگوں کی طرح، مستی میں رہنے والے لوگوں کی طرح ایسے پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ قدم قوت سے اٹھاتے، ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، اور فرمایا کہ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو رفتار یوں تھی جیسے کوئی آدمی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، ایسے چلتے تھے۔ ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کیسے تھے؟ فرمایا شسن الکفین والقدمین، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کشادہ تھے اور پرگوشت تھے، یہ قوت و شجاعت کی علامت ہے۔ بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں، کلائیاں مبارک دراز تھیں، تلوے مبارک قدرے گہرے تھے۔ لا الہ الا اللہ، ایسے پورا پاؤں زمین کے ساتھ چپٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ تلوے جو تھے پاؤں کے وہ تھوڑے گہرے تھے۔ اور فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوہ، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَرْ رَآهُ بَدِيهًا حَابَّهُ، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بداہتاً اچانک دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مبارک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب سے نوازا تھا، اور فرمایا وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، لیکن جو آپ کے قریب آ جاتا پھر وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جیسا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے ادا کر لیں۔